السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے سامنے حاضر ساجد رضوی۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ایک اور موضوع پر بات کریں گے۔ موضوع یہ ہے، آپ تمام کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں زندگی کا ہر درس ملتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ موجود ہے، تو آپ جتنا سوچ پائیں پیچھے آپ سوچئے، لیکن آج تک جب آپ سوچیں گے تو آپ کو صرف ایک واقعہ نظر آئے گا، وہ ہے واقعہ کربلا۔ اس میں زندگی کا ہر درس ملتا ہے، ہر وہ پہلو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو انسان بنایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور کس طرح سے قربانی انہوں نے پیش کی ہے۔ ایک موضوع جو آج اس کے اندر ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات کریں گے ہم لوگ غلام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کئی صحابی تھے، ایسے صحابی تھے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے ہیں۔ تو کیوں نہ آج تھوڑا سا ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کے حوالے سے بات کریں ایپیسوڈ میں۔ اس موقع پر موجود ہیں بات کرنے کے لیے عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ، تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، واقعہ کربلا کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو زندگی کا ہر درس تقریباً ملتا ہے۔ ایک جو چیز ہے وہ اکثر ہم لوگ نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت کم پڑتی ہے اس پہ، یہ کہ ہم لوگ جب بھی شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں تو غلام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، کیا کسی غلام کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جی، میدان کربلا کے 72 مشہور شہداء کے درمیان 15 ایسے شہداء ہیں جن کو غلام کہا جاتا ہے، یعنی میدان کربلا 15 عدد غلام تھے، اور وہ بھی سب امام حسین السلام کے غلام نہیں تھے۔ نصر اور سعد نامی 2 غلام مولائے کائنات کے تھے، منجح بن سہم امام حسین السلام کے غلام تھے، اسلم اور قارب 2 امام حسین السلام کے غلام تھے، اور جو سب سے مشہور غلام تاریخ کربلا کے ہیں جناب جون بن ہوئی، یہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے، جو بعد میں امام حسین السلام کے پاس آ گئے تھے۔ یعنی وہ غلام بھی نہیں تھے، غلاموں کے غلام، یعنی ایک طرح سے غلام کے غلام تھے۔ جی بالکل۔ اور ان کے ہی ساتھ سب سے زیادہ امام حسین السلام نے محبت فرمائی۔ تو میدان کربلا میں بے شک غلاموں نے بھی اپنے آپ کو اپنے آقاؤں کے درجے میں پہنچا رکھا تھا۔ جب بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تقریباً 15 غلام جو ہے شہدائے کربلا میں جو مشہور ہیں ان میں موجود ہیں، اگر ہم لوگ غلامی کی بات کر رہے ہیں تو کیا کبھی ان لوگوں کے ذہن میں یا اس طرح کا احساس پیدا ہوا تھا کربلا کے دوران کہ جو ہے ہم غلام ہیں، ہم اتنی عظیم قربانی کیسے پیش کر سکتے ہیں، یا اس چیز کا مطلب جو جذبہ ہوتا ہے دیکھا جائے، کیا اسی طرح سے جذبہ موجود تھا غلاموں کے اندر بھی جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر جذبہ تھا؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ ایک چیز پتہ چل سکے کہ وہ درجہ جو ہے غلامی کا، جو مرتبہ بڑھا ہے، اور پھر علیہ السلام ہم لوگ کہنے لگے انہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی پریکٹیکلی وہ اپنے آپ کو برابر سمجھتے تھے۔ جی جی، جہاں تک دل کے جذبے کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جب تک کوئی بیان نہ کرے نہیں پتہ چل سکتا، لیکن ظاہری طور پر یہ احساس کہ پتہ نہیں میری قربانی قابل قبول ہو یا نہ ہو، یا پتہ نہیں میں مجھے حق ہے کہ نہیں حق ہے کہ نہیں ہے، تو بیسیکلی دیکھیں یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان اس سینس کا شکار ہو جائے۔ مثلا اگر آپ ایک غلام کو اس کے آقا کے برابر بیٹھنے کے لیے کہیں تو وہ اس میں تذبذب کا شکار ہوگا کہ پتہ نہیں میرا بیٹھنا اچھا ہو یا نہیں، لیکن اگر غلام سے آپ کہیں کہ اپنے آقا کے لیے جان دے دو تو اسے لگے کہ اس میں کیا مسئلہ، یہ تو میرا کام ہے۔ لیکن میدان کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین السلام سب کو بلا نہیں رہے تھے کہ کوئی غلام ہو اور وہ دوڑا چلا ہے آقا سب سے پہلے میں حاضر ہوں۔ یہاں پر امام حسین السلام اپنے ہم خیال لوگوں کے علاوہ سب کو الگ کر رہے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی غلام آتا ہے تو اس کا مطلب کہ امام حسین السلام کا ہم خیال اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس بات پہ غور کیجئے گا، یہ صرف جان دینے کا مرحلہ نہیں تھا کہ غلام اگر آج جان دے رہا ہے تو کوئی کہہ دے کہ یہ تو اپنی غلامانہ ذہنیت کے تحت آ گیا، گلا کٹانے کے لیے اس کو تو پتہ ہی ہے کہ مجھے کٹوانا ہے اپنی گردن۔ لیکن یہاں پر
صرف گلا نہیں کٹانا، یہاں پر امام حسین اسلام کا ہم خیال ثابت کرنا ہے خود. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے. کہ آپ کی سوچ ہماری مطلب سوچ سے ملنا چاہیے. جی، جس مقام سے آپ دوسروں کو ہٹا رہے ہیں میں وہاں پر آنے کے لائق ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ جناب جون سے ایک جملہ ہمیں ملتا ہے، اور بقیہ وہ 14 غلاموں سے تو نہیں، جناب جون سے، اور وہ بھی کہ جو غلام در غلام تھے جس کو کہا جائے آج کی زبان میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ 3 چیزیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تو میرا نسب بالکل حقیر ہے، غلاموں کا نسب حقیر سمجھا جاتا ہے. دوسرے، میرا رنگ کالا ہے اور میرے جسم سے بو آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں تب تک آپ کو ترک نہیں کروں گا جب تک کہ میرا خون آپ کے خون میں مل کر میرے نسب کو پاکیزہ نہ کر دے، میرے چہرے کو نورانی نہ کر دے، اور میرے بدن کو خوشبودار نہ بنا دے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین اسلام نے کسی شہید کے سرہانے پہ اگر دعا کی ہے تو وہ جناب جون بن ہوئے کہ جن کے سرہانے جب امام حسین اسلام پہنچے تو یہ واقعہ آپ نے ہم سنتے کہ جناب جون کے چہرے سے اپنے چہرے کو ایسا ملا دیا تھا. بے شک اپنے زانوں پہ رکھا اور اس کے بعد اس چہرے سے اپنے چہرے کو مس کیا، اور اس کے بعد امام حسین اسلام نے دعا کی تھی کہ میرے اللہ یعنی خدا بند عالم تمہارے بدن کو خوشبودار بنا دے اور تمہارے چہرے کو نورانی، اللہم بید وجہہ وطیب ریحہ. اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وعرف بینہ و بین محمد و آل محمد، ان کے اور محمد و آل محمد کے درمیان رشتے کو اور مضبوط کر دیں. صرف ایک مقام پر امام حسین اسلام کی دعا ملتی ہے کسی خاص شہید کے حق میں، وہ بھی کس کے لیے؟ جو غلام کا غلام ہے. کس کے غلام تھے آپ نے بتایا؟ جناب ابو ذر غفاری. اچھا، مطلب یہ عزت بخشی ہے انہوں نے. اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ قبل اسلام کی جب بات ہوتی ہے تو غلام کے غلامی کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو کسی طرح کا کوئی وجود ان کا نہیں ہوتا تھا. حسب نسب کی بات کریں تو ان کے بہت مطلب پیچھے سمجھا جاتا تھا. قوم قبیلے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، انہیں کسی طرح کا کوئی منصب نہیں دیا جاتا تھا، نہ ان سے سرفراز فرمایا جاتا تھا. ایک اور چیز تھی کہ جب بھی بیت المال کی بات ہوتی تھی تو دیکھا جاتا تھا کہ بیت المال کا خزانہ انہی لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے. پہلے کی بات کریں کہ جو آس پاس قریبی ہوا کرتے تھے. لیکن جب یہ سسٹم آیا ہے دین اسلام کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ غلامی کا جو مرتبہ تھا تب جا کے وہ کربلا کی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کی بات ہو نا کہ غلام کو کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بتائیے. دیکھیے، سب سے پہلی بات اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شاید کبھی یہ بات اس کا تذکرہ ہوا بھی ہو کہ مس کنسیپشن کے شکار ہیں. ہمارے دماغ میں غلامی کا مطلب یہ جو لیٹ 1800 اور 1900 میں ہم نے دیکھا ہے کہ غلاموں کو پکڑ کے افریقیوں کو غلام بنایا گیا، ان کے ساتھ جو باربرک رویہ اختیار کیا گیا وہ غلام ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہی غلام رہا ہوگا. جی نہیں، اصل مسئلہ دیکھیے کیا ہے. اصل مسئلہ غلام کہنے یا غلام بنانے کا نہیں، اصل مسئلہ ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہے بالکل. تو اسلام میں 2 چیزیں آپ کبھی نہیں دکھا سکتے جو بنیادی فرق ہے، جو دنیاوی غلاموں کو اسلام کے غلاموں سے بالکل الگ کر دیتے. 2 فرق. ایک کہ اسلام میں کسی آزاد آدمی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ کبھی بنایا ہے، اور نہ کبھی کوئی میدان آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں آزاد آدمی کو پکڑ کے کہیں اٹھا کر ڈیپورٹ کر دیا ہو کہ جاؤ تم وہاں غلامی کرو، جبکہ دنیا نے یہی کیا ہے. اسلام میں آزاد آدمی کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. دوسرے، اسلام میں ان کی آزادی کا پروویژن ہے. کسی بھی غلام کے لیے آزادی کا کوئی تصور ہے دنیاوی غلامی میں؟ تو اب جب یہ 2 بڑے فرق موجود ہیں تو پھر اس غلامی کو اس غلامی کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر تیسرا فرق آپ اس میں جوڑنا چاہیں، اسلام نے کہا کہ جو تم کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ. ایسے میں آپ کے گھر میں کام کرنے والے ایک معمولی نوکر اور اسلام کے غلام میں کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں، صرف نام کا فرق ہے. لیکن وہ جو دنیا کا غلام ہے اس کو تو تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مظالم اس کے اوپر ڈھائے گئے، ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں. لہٰذا وہ ظلم و ستم نہیں تھا. اسلام میں جنگی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنے کسی بنیاد پر مثلا پیسہ دے کر یا اپنے حسن سلوک کے ذریعے آزاد ہو جاتے ہیں. چھٹے امام کی حدیث ہے ایک غلام اگر 7 سال تک غلام ہے تو 8ویں سال وہ اپنے آپ آزاد ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اس سے زیادہ غلام نہیں رہ سکتا. اچھا، یہ کون سی غلامی میں یہ پروویژن آپ کو ملے گا؟ اچھا، ایک چیز ہم نے سنا یہ کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ مطلب آپ کسی کو خرید رہے ہیں پیسہ دے کے، اور اس کے بعد آپ تربیت کر رہے ہیں، اسے وہ منصب بھی دے رہے ہیں، اسے وہ ساری چیزیں دے رہے ہیں جو ایک کامن انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیز صرف اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں دکھتی ہے.
تو تربیت کرنے سے کیا مطلب فائدہ ہو سکتا ہے، یا کیا مراد ہوتی تھی کہ بھائی آپ انہیں علم بھی دے رہے ہیں، آپ انہیں ہر وہ ضرورت کی چیزیں فراہم کر رہے ہیں جو زندگی میں ایک انسان کو ہوتی ہے؟ یعنی کس کی؟ غلام کی تربیت؟ ہاں، غلام کی. غلام کی مطلب تربیت یہ ملتا ہے کہ شاید یہ تربیت کرتے تھے. نہیں، اس لیے نہیں کہ تربیت کرنے کے لیے غلام پکڑ کے لے جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. غلام آ جاتے تھے، اب ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، وہی جنگی قیدی. اسلام میں اب اس زمانے میں جیل تو ہوتی نہیں تھی، 2 ہی سزائیں ہوتی تھیں، آج بھی یہی ہوتی، یا تو آپ POWs کو ایگزیکیوٹ کر دیں یا ان کو جیل میں ڈال دیں. اسلامی سلطنت اس زمانے میں ایسی نہیں تھی کہ جیل میں 4000 افراد کو رکھ کر ان کا خرچہ اٹھایا جائے، تو نہیں ہو سکتا تھا. اور اسلام نے اس کا ایک اچھا طریقہ نکالا کہ مسلمانوں میں بانٹ دیا، جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے رکھے اپنے پاس، اس سے کام لے، اور اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، وہی پہنائے جو خود پہنے. تو وہ کام جو اس سے لیا جا رہا ہے وہی کام تو وہ جیل میں بھی کرتا. چکیاں تو وہاں بھی پیسنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ اسلام نے آپ ایک مقام بھی نہیں دکھا سکتے. اسلام کے پہلے تھا، یعنی جناب ہمارے یاسر کے یا جناب بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اسلام کے بعد ایک واقعہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے اپنے غلام کو ٹارچر کیا ہو. صرف نام کا غلام تھا، یعنی نہ یہ اتنا بھی نہیں کہ کسی غلام سے زیادہ زحمت لی گئی. بالکل اسی طرح کے غلام تھے جیسے آج بھی ہمارے گھر میں نوکر ہوتے ہیں کام کرنے میں، بس ہم ان کو غلام نہیں کہتے ہیں، اپنا سرونٹ کہتے ہیں. ایک ان کو کوارٹر دے دیتے تھے، اور ہمارے اس زمانے میں غلام کہا جاتا ہے. لیکن جیسے یہ دستور تو آج بھی ہے، شاید مطلب آج بھی ہے. اچھا، یہ اس چیز کو ختم کیوں نہیں کر دیا گیا غلامی کو؟ جیسے شرک ختم ہو گیا، یا اگر آپ شراب کے لیے جب حکم آیا اسی ٹائم سے شراب حرام ہو گئی، تو اس کانسیپٹ کو کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ بالکل، اگر دنیاوی غلامی ہوتی تو پہلے دن سے ختم ہو جاتی، بلکہ ہو بھی گئی ختم. ہاں، یعنی آپ کو مسئلہ کس غلامی سے، اسلام والی سے ہے یا یہ جو جدید زمانے میں نہیں، جو یہ کانسیپٹ ہے غلامی کا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ابالش کرنے کی ضرورت کیا تھی جب اس میں اصلاح ہو گئی. مثلا آپ نے ایک نوکر رکھا ہوا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، دنیا میں ہر انسان اپنے نوکر سے 20 گھنٹے کام لیتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ 4 گھنٹے زیادہ کام نہیں لے سکتے، تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم اس سسٹم کو ابالش کر دیں، خصوصاً جب اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو، ورنہ تو ابالش کر دینا بہتر ہے. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ اتنی زیادہ آبادی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مثلا خود غلام بھی اتنے زیادہ ہیں کہ بعض اوقات آبادی کا آدھا حصہ غلاموں کا ہوتا تھا. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے وہ سروائیو کیسے کریں گے؟ آدھے سے زیادہ تو یوں ہی مر جائیں گے. بالکل. مثلا اگر ہندوستان سمیت بہت سارے ممالک نے چائلڈ لیبر پہ پابندی لگا دی، ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد ان بچوں کو اس قانون سے نکالنا پڑا جو اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنے کے لیے دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا نہیں، یہ والا تو چلے گا. اس کا مطلب کہ کسی بھی سسٹم کو ایک ساتھ نہیں ختم کیا جا سکتا. تو اس کے بعد اسلام نے گریجولی اس کو ختم کیا ہے. لیکن آن دا اسپاٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع پہ کسی برائی کو فوراً ختم، برائی کا جو برا والا ایلیمنٹ تھا وہ تو فوراً ختم ہو گیا. کہ آپ کسی آزاد کو غلام نہیں بنا سکتے جی، اور کسی کو 7 سال سے زیادہ غلام نہیں رکھ سکتے، اور کسی کے ساتھ، اس غلام کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے. اب اس کے علاوہ اور کیا بچا کہ جو غلامی کی سسٹم کو برا بنا، اسے وہ ہر چیز دینا ہے جو آپ کو پسند ہے. مولا کائنات نے خود اپنا جو ان کا رویہ تھا، غلام کے ساتھ آپ گئے 300 درہم کا ایک کپڑا لیا، 400 درہم. تو غلام کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کون سا ہے. تو انہوں نے وہ والا لے لیا. مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہ والا مجھے دے دو، یہ 400 درہم والا تم لے لو. تو ظاہر ہے کہ سوال کہ مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب وہاں پر مولا چاہتے یہ جو غلام کے اندر سے غلامی کی سوچ نکالنا، مولا اگر وہاں پر چاہتے تو اچھا سا لیکچر دے دیتے کہ تم نے ہمیں کیا لوگوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ ہم غلام کو 300 والا دیں اور خود 400 والا. نہیں، ہم غلام کو 400 والا دیتے ہیں، 300 والا خود رکھتے ہیں. یہ جملہ کہتے تاریخ میں کوئی برائی نہ کرتا، حتیٰ کہ خود اس غلام کو بھی برا نہ لگتا. بالکل. لیکن اس کے دل میں پھر بھی خیال رہ جاتا کہ غلام ہوں اور مجھے میرے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا کہ تمہاری عمر ہے، تم جوان ہو، میں ضعیف ہو چکا ہوں، لہٰذا یہ. تو اب اس کے ذہن سے غلامی کا تصور تک نکال دیا گیا. اب کیا بچا ہے کہ جس کو اسلام ابالش کر دے؟ صرف ابالش کر دینے میں یہی ہوگا کہ 4-8 ہزار 10 ہزار افراد سیدھے روڈ پہ آ جائیں گے. چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کربلا کے بارے میں، کہ امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کی اگر بات کریں ہم لوگ، تو آج ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم غلام اہل بیت کہلائیں یا ہمیں نوکری مل جائے. اس طرح سے ہم لوگ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں بنانے کی اور اپنے زبان سے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہوئے کسی غلام کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہیں گے جس سے ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں، کچھ درس مل سکے کہ حقیقت میں در اہل بیت کا غلام بننا ہے تو اس غلام کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. بالکل. یوں تو سبھی اہل بیت کے چاہنے والے، خصوصاً میدان کربلا میں کسی بھی جانثار سے آپ پوچھیں، حتیٰ کہ جناب عباس نامدار علیہ السلام جب خود کو
غلام کہہ رہے ہیں تو بقیہ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی بات ہے جی، سبھی غلام ہیں. لیکن اگر اب غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا میں جتنے شہداء ہیں، جب امام زمان علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں بے ابی انتم و امی، کس کو؟ ایک بھی شہید کو اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کرتے. یعنی اگر اور ان کا کارنامہ کیا تھا؟ ایک دوپہر میں ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھ سارے شہداء کو جب سلام بھیجا جا رہا ہے، اور کوئی عام انسان کا کسی عالم دین کا جملہ تو ہے نہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا اپنے السلام علیکم ایک ساتھ کہہ دیا. امام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ امام اس دوپہر کی حد تک اپنے سلام میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شامل کر رہے ہیں، امام حسین نہ کہیے، جہاں پر ایک امام معصوم کو شامل کر رہے ہیں وہیں پر تمام غیر معصومین کو ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. ایک چیز یاد رکھیے، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 4 چیزوں کو فرق مٹا دیا جو کہ عام طور پر جنگوں میں نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے لشکر میں بڑوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، کیمپ لگتا ہے تو اس میں ایک ایج ہوتی ہے کہ اس پرٹیکولر ایج گروپ کے لوگ ہی آتے ہیں. بچوں کو آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے، بچے کچھ دیر تک تو آپ کی مانیں گے لیکن اس کے بعد ان کا نیچر ان کے اوپر غالب ہو جائے گا. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بچوں کے نیچر کو تبدیل کر دیا تھا، یعنی عمر کا فرق مٹ گیا تھا. جو سمجھ جناب حبیب نے مظاہر میں تھی وہی سمجھ ایک 4 سال کے بچے میں تھی. میں اگر وقت ہو تو ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں. امام سید سجاد علیہ السلام نے، جب میں نے عرض کیا کہ اپنے مدینہ کے باہر ایک خیمہ لگا رکھا تھا کیونکہ مدینہ میں یزید کی فوجیں تھیں، اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس بغاوت کا حصہ نہیں پاؤں کیونکہ مدینہ کے گورنر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قتل سے، اگر بغاوت کرنی ہے تو یزید کے خلاف ہونی چاہیے یا کوفے میں. تو مولا مدینہ کے باہر اپنا کیمپ لگا رکھا تھا آپ نے. اب مدینہ میں ایک بغاوت ہو گئی تو ظاہر سب سے پہلے تو گورنر کے سر پہ آفت آئی. گورنر کیا کیا؟ اپنے بچوں کو امام کے خیمے میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات بالکل درست ہے. اس کے بعد امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ان بچوں کو، گورنر کے بچوں کو تم اپنے گھر میں رکھ لو. کہا مولا کہ آپ کے یہاں ٹھیک تو ہے؟ مولا نے ایک جملہ بڑا قیامت خیز ارشاد فرمایا. مولا نے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے بچے ان بچوں کو تانا دے دیں کہ اگر تمہارے باپ نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا ہوتا تو ہمارے دادا جان یا ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے یہ احتیاط نہیں فرمائی کہ کسی بچے کے سامنے پانی کا نام نہ لینا ورنہ وہ کہیں پانی نہ مانگ لے. اور فرما رہے یعنی یہ بچے بھی معصوم کے گھر میں پلے ہیں، وہ بچے بھی معصوم کے گھر میں پلے ہیں، لیکن چونکہ یہ کربلا میں نہیں ہیں لہٰذا ان سے امام سید سجاد وہ امید نہیں لگاتے جو امید میدان کربلا میں جناب سکینہ سے امام حسین السلام نے لگا رکھی. یہ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معصوم کے گھر میں پلے ہوئے بچے بھی کربلا سے اگر ہٹے ہوئے ہیں تو وہ فرق باقی ہے بچے اور بڑے والا. میدان کربلا میں ایک تو بچے اور بڑے کا فرق مٹا دیا. دوسرا فرق جو مٹانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صنف کا فرق، یعنی جو جینڈر ڈیفرنس ہوتا ہے. مثلا خواتین کو آپ زیادہ دیر تک کسی ایک چیز پر سمجھا کر نہیں روک سکتے. مثلا جذباتی، جہاں تک جذبات کا تعلق ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہو جائے مثلا تو آپ مردوں سے تو کہہ سکتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ہارڈ ہارٹیڈ کنٹرول کر دیں. خواتین کو آپ کچھ دیر تک کہہ سکتے ہیں، 1 جنازے 2 جنازے تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کا آنسو آٹومیٹکلی باہر آ جائے گا. لیکن میدان کربلا میں رونا تو دور کی بات، کوئی ماں ایسی نہیں تھی کہ جس نے اپنے بیٹے کے مر جانے پر شکر کا سجدہ نہ کیا ہو یا اطمینان کا اظہار نہ کیا ہو. بالکل. لہٰذا یہ دوسرا فرق بھی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں مٹا دیا تھا. اس کے بعد تیسرا فرق جو عام طور پر نہیں مٹتا ہے وہ ہے رنگ، نسل، قوم، قبیلے، علاقے، یہ سارے فرق امام حسین علیہ السلام نے مٹا دیے تھے. یہ 3 فرق عام طور پر نہیں مٹ پاتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی جنگ میں جب کہیں نہ کہیں انقلاب جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے عہدہ ملنے کے چکر میں کہ میں پہلا ہوں وہ دوسرا ہے. لیکن یہ چیز میدان کربلا میں یہ 3. چوتھا فرق جو سب سے زیادہ اہم ہے، امام حسین اسلام نے اس دوپہر کی حد تک معصوم اور غیر معصوم کا فرق بھی مٹا دیا تھا. اگر آپ کردار دیکھیں اس دوپہر میں، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان چھوٹا تھا اور دوسرے مواقع نہیں تھے اور امام حسین اسلام کے ساتھ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آن پیپر پریکٹیکلی کسی ایک غیر معصوم کا عمل امام علیہ السلام کے عمل سے جدا نہیں تھا. اسی لیے تو اب وہ جب وہ سلام آتا ہے جی تو اس سلام میں بھی معصوم اور غیر معصوم میں فرق نہیں کیا جاتا. اچھا، کہیں پہ کوئی کسی غلام کا بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا نا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا پریویلیج ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے ہیں، جو وہاں پر دیکھا جائے کہ تقریباً 18 لوگ
شہید ہوئے بنی ہاشم کے گھرانے کے، اور غلام جیسا آپ نے بتایا 15 شہید ہوئے، اس کے بعد اور بھی لوگ تھے، تو کبھی کسی طرح کا کوئی یہ فیلنگ کسی بھی غلام میں یا کسی اور شخص میں نہیں آئی کہ مجھے یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یا مجھے یہ اہمیت ہے یا نہیں ہے، یا امپورٹنس اتنی ملے گی مجھے یا نہیں ملے گی؟ کسی طرح کا کوئی رویہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے؟ میں عرض کروں کوئی سوال نہیں تھا اس کا. 7 جنازوں پر امام حسین السلام پیدل گئے. 7 میں سے 5 کا تذکرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مثلا جناب عباس علمدار علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، اور جناب مسلم بن اوسجہ، اور جناب حر، اور جناب قاسم علیہ السلام. یہ 5 ہو گئے. باقی کے جو 2 بچتے ہیں وہ دونوں غلام ہیں، واضح رومی اور دوسرے یہ جن کا بھی جناب جون کی، جن کے ساتھ امام حسین السلام نے دعا بھی کی. تو ان 5 میں 7 میں سے 2 غلام ہیں، یعنی میدان کربلا کی وہ خوش قسمت جن میں 3 بنی ہاشم کے ہیں، اور فرما رہے ہیں یعنی جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عباس، یہ بنی ہاشم کے ہیں. اور وہ جو باقی 2 بچے ہیں وہ امام حسین السلام کے معتبر ترین ساتھی ہیں. 5 ہو گئے. اب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے تو براہ راست 2 غلام اس میں نکلتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں اس جملے کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بچے اور بڑے کا فرق مٹ جاتا ہے، عورت اور مرد کا فرق مٹ جاتا ہے، یا علاقے، رنگ، نسل، قوم، قبیلے کا فرق مٹ جاتا ہے، تو اس میں امام حسین السلام کا کارنامہ ہے. اور فرما رہے ہیں لیکن معصوم اور غیر معصوم کا فرق اگر مٹتا ہے تو یہ کارنامہ اس غیر معصوم کا ہے. معصوم کا کردار تو اپنی جگہ فکس ہے، وہ تو نہیں فلیکسیبل ہوگا. اس غیر معصوم نے اپنے آپ کو اٹھا کر اپنے کردار کو معصوم کے کردار سے ملا رکھا. بالکل بالکل. لہٰذا غور فرمانا، یہ جو چوتھا فرق مٹتا ہے وہ اس غیر معصوم کی وجہ سے مٹتا ہے. آپ خود بتائیں، امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ لا ارى اصحابا اخیر من اصحابی و افضل، میں اپنے صحابہ سے زیادہ افضل اور بہترین صحابی کسی کے نہیں دیکھتا. وہ امام حسن مولا کائنات اور پیغمبر اسلام کا نام اسی جملے سے ڈرائیو کیا گیا ہے. روایت میں وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے جب مولا نے کہہ دیا کہ کسی کا صحابی نہیں ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کائنات کے بھی صحابی نہیں تھے، پیغمبر اسلام کے صحابی نہیں تھے، امام حسن. ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرمایا کس بنیاد پر؟ ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین السلام نے میدان کربلا میں نعوذ باللہ مولا کائنات سے اچھا کردار پیش کر دیا، یا امام حسن سے یا پیغمبر اسلام سے نعوذ باللہ اچھا کردار پیش کر دیا جس کی وجہ سے نہیں. میدان کربلا اگر جنگ بدر سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے تو معصوم کے کردار کی وجہ سے نہیں، وہ تو سیم ہے، غیر معصومین کے کردار کی وجہ سے، کہ لوگوں نے بھی اپنا، کیونکہ وہاں کے غیر معصومین جیسے تھے ان سے 1000 گنا افضل امام حسین السلام کے غیر معصومین تھے. تلاوت کے جو مقابلے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں، 90% مارکس آپ کے ادائیگی، ایکسنٹ اور قوانین کے ہوتے ہیں، رولس اینڈ ریگولیشنس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 10% مارکس آپ کے آواز کے ہوتے ہیں، لیکن ڈیسائیڈر وہی 10% ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی 90 تو سب کے پاس ہوتے ہیں، اس میں کوئی کم نہیں کرتا. آواز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون فرسٹ ہوگا، کون سیکنڈ ہوگا، تھرڈ ہوگا. تو معصومین کے درمیان جب جنگوں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، جنگوں کو ایک دوسرے کو کمپیریزن میں ہم لاتے ہیں، تو معصوم کے کردار کی بنیاد پر نہیں فیصلہ ہوتا ہے، وہ تو ایک ہے، جو کردار پیغمبر اسلام کا وہی کردار امام حسین السلام کا. جنگ کو بڑی یا چھوٹی، یا جنگ کو اوپر یا نیچے یا افضل یا غیر افضل جو چیز قرار دیتی ہے وہ اس جنگ کے غیر معصومین کا کردار ہے کہ ان لوگوں نے کیسے ساتھ دیا، ان لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے ساتھ. تو اگر وہ فرق مٹا ہے میدان کربلا میں تو ان غلاموں کی وجہ سے اور ان چاہنے والوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے 1-2 پہری ہی صحیح. اچھا، ہم لوگوں کو کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ سن تو لیتے ہیں ہم لوگ. جی، میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جو امام حسین السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جیسے صحابہ دوسروں کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام مولا کائنات امام حسن، اس کے بعد اچانک سے 180 ڈگری شفٹ ہو جائے، چینج ہو جاتا ہے پیٹرن. وہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے صحابیوں بھی سب سے پیغمبر اسلام مطمئن نہیں تھے. سورہ منافقون کا نزول اس بات کی دلیل. مولا کائنات کے اوپر تلوار کھینچنے والے لوگ موجود، امام حسن کے مسلح کو کھینچنے والے لوگ موجود. جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ جب وہ جنگ ختم ہوئی، آپ نے فرمایا، غور فرمائیے گا اس پہ، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے جہاد کی طرف بلاؤں؟ تو اب ظاہر ہے تازہ جہاد سے پلٹے تو جی یا رسول اللہ فرمائیے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے جہاد کی طرف بلاؤں، جہاد اکبر کی طرف؟ یا رسول اللہ بالکل. آپ نے فرمایا یہ جہاد اصغر تھا جو تم کر کے آئے ہو، اب اپنے نفس سے جہاد کرو، یہ جہاد اکبر ہے. مطلب صحابی جہاد اصغر میں اتار دیا گیا، جہاد اکبر ہے یا نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے دیکھنے کا، کیونکہ صحابہ کی تعداد کم تھی. مولا کائنات کے یہاں بھی جہاد اصغر، مولا کائنات کے ساتھ وہ صحابہ لڑ چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، لیکن جہاد اکبر کا جب مسئلہ آیا
تو اس میں وہ فیل ہو گئے. امام حسن کے ساتھ بھی جہاد اصغر میں اتر گئے, جہاد اکبر ابھی نہیں ہوا. امام حسین اسلام نے رات کے پہلے پہر میں ہی چراغ گل کر کے امتحان لے لیا. کربلا وہ نازک مقام ہے کہ جہاں پہلے جہاد اکبر ہوگا, اس کے بعد آپ کو جہاد اصغر میں شمولیت ملے. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے, یہ سیکھنا چاہیے. کربلا کے بعد یہ پیٹرن پھر نہیں چینج ہوا ہے. یعنی اگر ہم اور آپ کسی کربلائی لشکر میں شامل ہونے کی آرزو رکھتے ہیں تو جہاد اکبر پہلے کر لیجئے, اپنے نفس پر کنٹرول, کیونکہ اس کے بعد ہی جہاد اصغر کی اجازت ملے. یقیناً جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ قابل غور ہے, ہم لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے. کسی ایک کو بھی اگر کچھ ٹچ ہو جائے, دل میں اس کے اتر جائے, تو شاید بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے لیے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بہترین طریقے سے لوگوں کو پیغام دیا ہے. التماس ہے. تو جی ہاں ناظرین, جو کانسیپٹ تھا قبل اسلام کی بات کریں, یعنی اسلام سے پہلے کی, تو حسب نسب, قوم, قبیلہ اور اونچ نیچ جسے ہم کہہ دیں, اور جس طرح سے منصب نہیں دیا جاتا تھا. لیکن دین اسلام آنے کے بعد اور کربلا کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے, اس میں کئی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. کیا خوبصورتی کے ساتھ امام نے غلاموں کے ساتھ کیا بہترین سلوک کیا ہے, جسے آج ہم لوگ علیہ السلام کہتے ہیں. اور مطلب ایک بہت بڑی بات ہے کہ کہیں پر کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ تاریخ میں کہ آپ دکھائیں کہ دیکھو یہاں پر جو شہید ہوئے ہیں, شہدائے کربلا ہیں, اس میں کہیں کسی طرح کا کوئی اتار چڑھاؤ کسی کے اندر دکھتا ہو. کیا بہترین مثال کربلا ہم لوگوں کے لیے ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.